کہ آپ مکلف نہیں ہیں، خاندان کے دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ اچھا بیٹی بھی آپ کی ہے نا، تو پھر تو آپ سختی بھی کر سکتی ہیں، دادا سے بولیں میری بیٹی ہے، میں حرام کام کے لیے آپ میری بچی کا پیسہ استعمال کر رہے ہو، تو تھوڑا سا جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اتنی آپ سختی کر سکتی ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلی اتحیات بھول جائیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، سدا صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ سلمان علی میرٹھ انڈیا سے، میں آن لائن لیڈیز سوٹ کا کام کرتا ہوں، ویسے تو اکثر مال خرید کر بیچتا ہوں، لیکن اس دفعہ میرے ایک جاننے والے نے مجھے مال دیا ہے، اس کی قیمت مجھے بتا دی ہے، میں اس کی تصویریں لگا کر اپنا پروفٹ رکھ کر بیچوں گا، جبکہ مال پر میرا پورا قبضہ بھی نہیں ہے۔ جب آرڈر آئے گا تو دوست سے لے کر کسٹمر کو دے دوں گا، کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ جبکہ اس میں میرا رسک بھی ہے کہ اگر کسٹمر نے مال واپس کر دیا تو اس کے جو چارجز لگیں گے وہ نقصان میرے اوپر آئے گا۔ بھائی اس کو رسک نہیں کہتے کہ واپس کرنے میں جو چارجز آئے وہ نقصان آپ پر ہو۔ رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئے، اس دوران وہ اگر چھن گئی، ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان۔ تو یہ جو آپ نے طریقہ بیان کیا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، کیونکہ آپ نے نہ پہلے کپڑا خریدا اور نہ اس پہ قبضہ کیا، خریدے اور قبضے کیے بغیر آگے کسی کو بیچ دیا، یہ تو صریح حدیث میں اس کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، تو چیز تمہارے پاس ہی نہیں ہے، تمہاری ملکیت میں ہی نہیں ہے، تم اس کو بیچ نہیں سکتے آگے۔ تو اب یا تو آپ ایسا کریں کہ اپنے دوست سے پہلے خرید لیں، خرید کے اپنے قبضے میں یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لے لیں، پھر آگے آپ بیچیں، جو سمپل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچیں نہیں، آپ بیچنے کا وعدہ کریں۔ آپ کسٹمر سے کہیں کہ بھائی یہ کپڑا ہے تو میں تمہیں انشاءاللہ بیچوں گا، میں تمہیں دوں گا فیوچر میں، تم اگر دلچسپی رکھتے ہو تو میں ارینج کرتا ہوں اور اتنے کا دوں گا۔ تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو آپ نے اپنے دوست سے وہ خریدا، اپنے قبضے میں لیا، پھر آپ کسٹمر کو کہیں ہاں بھائی تم خریدتے ہو، تم نے کہا تھا کہ میں خریدوں گا، تو بتاؤ اب خرید رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں خرید رہا ہوں، تو آپ بیچتے ہیں۔ اگر وہ کہے نہیں میں نہیں خرید رہا، تو پھر وہ آپ کی ہیڈک ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا۔ یہ طریقہ جائز ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خرید کے بیچیں ہی نہیں، بلکہ آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائیں۔ آپ کسٹمرز کو یہ کہیں کہ بھائی یہ میں تمہیں ارینج کر کے دوں گا، اور بیچنے والے کو بھی کہیں کہ یہ کپڑا تمہارا ہے، میں بکواؤں گا، اور لہذا اس میں جو بھی چارجز آئیں گے، اگر وہ واپس کرتا ہے اس کے چارجز یا کسی بھی، وہ سارے تمہارے ذمہ ہیں، میرا کام ہے اپنا کمیشن لے کے پتلی گلی سے نکل جانا۔ تو یہ بالکل کلیئر کریں، اس طرح سے آپ اس کو خرید و فروخت اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اس تیسری صورت میں کیا ہوگا کہ جس نے بیچا ہے نا، تو اگر ڈیلیوری کے دوران کوئی نقصان ہو گیا تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ صرف کمیشن ایجنٹ ہیں۔ تو آپ یہ بیچنے والے کو بتائیں گے بھائی صاحب یہ تمہارا نقصان کہلائے گا اگر اس دوران چیز ضائع ہو گئی، تو اس کو کلیئر کر کے اس طریقے سے آپ بیچ سکتے ہیں۔ ادروائز جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، اور آج کل بہت سے لوگ یہ غلط طریقے سے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ بنگال سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک باز کا بچہ اپنے گھر لے آیا تھا، باز نہیں ہوتا جو شاہین، فیلکن، اسے کچھ دنوں کے بعد آزاد کرنا تھا لیکن وہ پنجرے میں مر گیا اور میں نے اسے دفنا دیا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں بس اس کو آزاد کر دیتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اسے اس کے ماحول میں پہنچا دوں، اور اس دوران وہ مر گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی نیت اچھی تھی، آپ مر گیا تو مر گیا، یہاں بندے مر رہے ہیں بھائی یہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کوئی جان کے نہیں مارا اس کو۔ بیوی کو پیٹنے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ بھائی بیوی کو کون پیٹتا ہے بھائی؟ آپ بیوی کو محبت سے سمجھائیں نماز پڑھ لیا کرو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو اب کیا کر سکتے ہو اس زمانے میں، اب باقی نکاح کا اس سے تعلق نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے۔ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں فون یا کسی اور ڈیوائس پر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت یعنی مینسز کی جو حالت ہے اس میں عورت کے لیے زبان سے تلاوت جائز نہیں ہے، اس طرح مرد کے لیے بھی حالت جنابت میں زبان سے تلاوت جائز نہیں ہے۔ انتخاب عالم انڈیا سے، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے انبیاء کی امامت کی جبکہ وہ سارے انبیاء دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کی ارواح کو جمع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں جمع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی اسی دنیا میں جاگتی حالت میں۔ یہ اللہ کے لیے پاسبل ہے۔ اشکال جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ان انبیاء نے خود یہ کام کیا ہے، یہ کسی انسان نے یہ کام کیا ہے، یہ تو اللہ کے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ باقی اس میں حکمت تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت کی جا سکے، کیونکہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور نماز میں سب سے اہم مقام ہے مصلی امام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو نماز پڑھوائی تاکہ نبی کی عملی طور پر فضیلت ثابت ہو جائے کہ دیکھو جب نماز ہوگی تو امام تمام پیغمبروں کے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو اللہ نے پریکٹیکلی یہ کروا کے دکھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مہر لگ جائے۔ جس مقروض کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے ذاتی گھر کا بھی آپشن نہیں ہے تو وہ قرض ادا کیسے کرے؟ کوئی وسائل بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو بیٹھا رہے پھر آرام سے،
لیا کیوں تھا بھائی؟ جب ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، قرض لیا کیوں تھا؟ باقی یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہی ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہو، اللہ اس سے زیادہ کسی کو مکلف بناتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو سوال ہوگا نا کہ جب ہے ہی نہیں تو قرضہ لیا کیوں تھا بھائی؟ ہاں لیا تھا، اس کے بعد کسی حادثے میں پیسے ہلاک ہو گئے تو ایک الگ بات ہے۔ مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، میرے اسکول کی ٹائمنگ 9:30 سے 3:30 تک ہے، تو میں ظہر کی نماز کیسے ادا کروں؟ ہندو اسکول ہے، وہاں الاؤ بھی نہیں کریں گے، اور یہاں عصر کی اذان 4:30 پر ہو جاتی ہے، تو میں ظہر 3:30 کے بعد پڑھ لوں؟ دیکھیں 4:30 پہ اگر اثر ہوتی ہے تو ظہر آپ 3:30 کے بعد پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن ظہر کی نماز جو ہے نا مثل اول سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ مثل اول کا مطلب یہ ہے کہ جو عصر کا وقت، جو جس کو ہم شافی وقت سے تعبیر کرتے ہیں، جو اول وقت عصر کا، جس میں ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر اس سے پہلے بہر صورت پڑھ لی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ظہر کس وقت شروع ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے عصر کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے، جو مثل اول والا عصر ہے، مثل اول والی عصر ہے، تو جب مثل اول کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں۔ میرا خیال ہے انڈیا میں 4:30 بجے مثل اول ہی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں۔ بہرحال نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، یہ آپ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں، چاہے ہندوؤں کے اسکول میں پڑھا رہے ہوں یا عیسائیوں کے اسکول میں۔ رکوع میں 3 دفعہ کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھتے ہیں۔ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھنے پر بھی پابندی نہیں ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں باہر ملک میں رہتا ہوں، یہاں مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے کیونکہ مسجد بہت دور ہے، میں کیا کروں؟ کہیں میں جمعہ چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر مسجد دور ہے لیکن ہے اسی شہر کے اندر ہی، تو آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دینا تو روایت میں حدیث کے مطابق اس پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنے باس کو ایک لیٹر لکھیں، بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو ہدیے دیں، تحفے دیں، کیونکہ غیر مسلم کنٹریز میں ایسا ہوا ہے، مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی جمعہ پڑھنے کی، تو کہہ رہے ہم نے لیٹر لکھ کے دیا، اور بڑی مکھن لگائے باس کو، کہا کہ سر میں اتنا ٹائم جو ہے اضافی لگا دوں گا، جو میرا جمعے کے ٹائم پہ آنے جانے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو میں ایکسٹرا دے دوں گا وہ کمپنی کو، اور اس کے میں کوئی پیسے الگ سے نہیں لوں گا۔ اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اجازت مل جائے گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں بہت دور ہے پھر بھی نہیں ملے گی، تو 4-5 بندے اور تلاش کریں آپ اپنی کمپنی میں ہی، جہاں جاب کرتے ہیں مسلمان تلاش کریں، تو وہیں پر جمعہ قائم کریں پھر۔ لیکن بہرحال شہر کے اندر اگر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو آپ کو جمعہ پڑھنا پڑے گا۔ مفتی صاحب میں اپنی خالہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لوگ منع کر رہے ہیں کیونکہ میری عمر 20 سال ہے، لڑکی کی عمر 23 سال ہے، میں کیا کروں؟ تو لوگ تو منع کریں گے کیونکہ ان کو تھوڑی محبت ہے، محبت تو آپ کو ہے نا، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے نا، لوگوں کا دل تھوڑی چاہ رہا ہے، تو لوگ تو کریں گے کہ وہ تو کیڑے نکالتے رہیں گے، خود جو آپ کو منع کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو عشق ہو جاتا تو پھر دیکھتے، وہ تھوڑی مانتا ہے کسی کی، اس لیے آپ بھی اگر بے وقوف ہیں تو لوگوں کی باتوں میں آ کے منع کر دیں، اگر آپ کو تھوڑی سی اللہ نے سینس اور عقل دی ہے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں آپ شادی کر لیں، چاہے 3 سال عمر میں بڑی ہو یا 30 سال عمر میں بڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اگر دل چاہ رہا ہے تو کریں آپ۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس سے دوسری شادی کر رہا ہوں اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 4 بچے ہیں؟ جی ہاں بتانا ضروری ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے دھوکے کا گناہ ہوگا، یہ بدترین خیانت ہے بیوی کے ساتھ کہ آپ شادی کر رہے ہو اور اس کو بتا نہیں رہے کہ پہلے یہ بھی موجود ہے، 4 بچوں کے باپ ہو آپ، اور آپ چھپا رہے ہو، یہ بہت ہی بے غیرتی ہے، کیونکہ میں اس میں مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ لوگ یہ بے غیرتی کرتے ہیں، اسلام کی جو اجازت ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چلو پہلی جب شادی ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کے نکاح میں کوئی عورت ہی نہیں تھی نا، اس وقت آپ نے کر لی، اب تو دوسری ہو رہی ہے تو آپ کو دوسری کو تو بتاؤ آپ کہ میں جو ہے پہلی میری بیوی موجود ہے اور میں 1 دن بعد آپ کی باری دوں گا اور میرے 4 بچے بھی ہیں، سب بتائیں آپ کو، کچھ چھپانا جائز نہیں آپ کے لیے۔ جیسے ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں صحابی شہید ہوئے، تو اس کو اگر اس طرح کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں خود ہے کہ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو قتل کی نسبت بھی جائز ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا لہذا وہ شہید ہو گئے، قتل کی وجہ سے شہید ہوئے، تو قتل ہونا اور شہید ہونا ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ شہید کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے اس کی وجہ سے وہ شہید ہیں، لقب اس کو شہید ہی کا دینا چاہیے جو اللہ نے اس کو ایک اعزاز دیا ہے۔ اچھا بھائی، اگر کسی گناہ کو نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہو پھر اس گناہ کو کر لے تو کیا اس کی معافی ہو جائے گی؟ بہت بڑا جرم ہے، اللہ سے آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے وہ گناہ بھی معاف کیے، اب آپ وہ ایگریمنٹ توڑ رہے ہو، اتنی بڑی بری بات ہے کہ خدا سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو آپ توڑ رہے ہو۔ بہرحال اگر توڑ دیا تو یہ گناہ در گناہ ہو گیا،
لیکن اب اس کا بھی حل یہی ہے کہ دوبارہ توبہ کریں، یہی حل ہے. تو دوبارہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں اور دوبارہ سے نیت کریں کہ میں جو ہے گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ 100 بار بھی کوئی توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ توڑنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ کر کیا رہے ہو آپ، اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو آپ توڑ رہے ہو. کیا اپنے والدین کی چیز بغیر پوچھے کھا لینا چوری ہے؟ ہاں جی، والدین کی چیز بغیر پوچھے کھا لینا چوری ہے، لیکن یہ ایسی چوری نہیں ہے کہ جس پہ ہاتھ کٹتا ہو. بہرحال ہے تو چوری بری چیز ہے. اب کیا کھا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب میں جیسے کھایا کرتا تھا، جب بھی دودھ میں ملائی جمی ہوتی تھی تو چپکے سے میں کھا لیا کرتا تھا. ابا اماں غصے ہوتے تھے، ابا تو نہیں، اماں غصے ہوتی تھی، دودھ کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا. تو یہ بھی چوری تو تھی بہرحال، لیکن کیا کریں، اب ملائی ہم سے چھوڑی نہیں جاتی تھی. تو ہم کچن میں گھستے تھے اور دیکھتے تھے، ڈھکن ہٹایا ڈڑم کر کے، اتنی موٹی ملائی جمی ہوئی ہے، فوراً چمچ سے ساری صاف کی، دودھ کا کیا بیڑا غرق. وہ دن اب بھی یاد آتے ہیں. بہرحال کوئی ترغیبی کام نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ. پھر پٹتے بھی تھے الحمدللہ. تو لیکن بہرحال چوری چوری ہے، نہیں کرنی چاہیے. محمد شیر خان منصوری انڈیا سے، اگر مورتی کے سامنے اگربتی جلائیں تو کیا یہ حرام ہے؟ اور اگر یہ کام مجبوری میں کرنا پڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگربتی مورتی کے سامنے جلانا اگر کسی قوم میں عبادت سمجھا جاتا ہے، یہ عبادت ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ مورتیاں جلانا اگربتیاں جلانا مورتی کے سامنے یہ عبادت کے طور پہ ہی ہوتا ہے. تو پھر تو کافر ہو جائیں گے اسی وقت اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے، مشرک ہو جائیں گے. اور اگر عبادت کے طور پہ نہیں ہے اگربتی جلانا، بلکہ اس نیت سے ہے کہ یہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو تھوڑی خوشبو ملے، تو بھی یہ کام مسلمان کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. باقی مجبوری میں کرنا پڑے تو کیا مجبوری ہے، جان کا خوف ہے تو الگ بات ہے. اور اگر ملازمت ہی یہی ہے تو پھر تو ناجائز ملازمت ہے. کیوں اگربتیاں جلا رہے ہو بھائی مندر میں جا کے؟ ان کو، غیر مسلموں کو ان کی کام کرنے دو جو ان پہ سوٹ کرتے ہیں، آپ مسلمانوں والے کام کرو. ہاں، جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. کیا شوہر کے اوپر بیوی کا ضروری نان نفقہ واجب ہے، یا جیسے وہ خود کھاتا پہنتا ہو وہی بیوی کو پہنانا کھلانا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر کہیں گے کہ ضروری نان نفقہ واجب ہے تو کنجوس شوہر اپنی بیویوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا کر کہیں گے ہم نے اپنے فرائض پورے کر دیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو وہ پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کے کپڑے خود پہنتے ہو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. کیا مطلب؟ جس اسٹینڈرڈ کی خوراک تمہاری ہے وہی خوراک بیوی کی بھی ہونی چاہیے. یہ اخلاقیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اسی طرح قرآن میں آتا ہے عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ پیش آؤ. تو باقی قانون یہ ہے، ایک ہوتا ہے اخلاقیات، ایک ہے قانون. کیا مطلب؟ کورٹ کے ذریعے عورت شوہر سے کتنا نان نفقہ لے سکتی ہے؟ تو کورٹ کے ذریعے اتنا نان نفقہ لے سکتی ہے جتنا اس خاتون کے خاندان میں رواج تھا. اگر وہ مالدار گھرانے کی خاتون تھی تو مالدار گھرانے کی خواتین کا اسٹینڈرڈ خوراک کا الگ ہوتا ہے، غریب گھرانے کی خواتین کا اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے. تو اس میں مالدار اور غریب کے فرق کے لحاظ سے وہ نان نفقہ لے سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون بہت اپر لیول کی فیملی سے ان کا تعلق تھا، کوئی بہت ہی مالدار تھی، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو پھر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پھر شوہر کے ذمہ بیوی کے نان نفقے میں نوکر کا انتظام بھی داخل ہے، کہ اس کو نوکر کا بھی انتظام کر کے دے اس کو. تو اس میں کوئی ایک لگا بندہ معیار نہیں ہے. لڑکی جس کے خاندان کا جو اسٹینڈرڈ تھا، جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا، وہ مینٹین رکھنا ضروری ہے، بشرطے کہ شوہر میں اس کی استطاعت بھی ہو. تو اس لیے اس میں یہ شوہر یہ کہہ دے کہ 2 ٹائم کا کھانا، تو 2 ٹائم کا تو آج کل کسی کے یہاں رواج ہی نہیں ہے. کم سے کم 6 ٹائم کا کھانا تو سبھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو نہیں تو 3 ٹائم کا تو ہوتا ہی ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. تو یہ تو غریب سے غریب گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے شوہر 2 ٹائم کا کھانا دے کے جان نہیں چھڑا سکتا. اس کو اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ اس کا ہے وہی بیوی کو کا اسٹینڈرڈ دے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا، کنجوس ہے، تو کم از کم اتنا پھر شرعاً اس پر واجب ہے کہ جو اس عورت کے جو لڑکی والے، یعنی جو ہے نا، جو اس کی بیوی کا جو میکا ہے، ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھے کم از کم. یعنی اور اس میں میرا خیال ہے 2 ٹائم کا کھانا کہیں بھی نہیں ہوتا، 3 ٹائم کا ہوتا ہے آج کل ہر جگہ. تو وہ دینا پڑے گا اس کو. باقی خواتین کو بھی چاہیے نا کہ شوہر کی جیب کو بھی دیکھ کے مطالبہ کیا کریں. میں ان خاتون کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ اور جو ابھی میرے مسائل کے چینل دیکھ رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ شوہر بیچارہ غریب ہوتا ہے، مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں عورت کو شریک حیات ہوتی ہے نا. تو شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ پھر روٹی سوکھی میں شوہر کے ساتھ شریک ہو جائے. لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی تو روٹی سوکھی کھا رہا ہو نا. ایسا نہ ہو باہر مرغے بریانی پھوڑ رہا ہو، گھر میں آ کے بے روزگاری کی باتیں کرتا ہو کہ میں پیسے نہیں ہے. تو باہر جا کے کیا پھوڑتا ہے پھر اتنی چیزیں؟ گٹکے کے پیسے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا خیر جی. محمد سہیل میوات سے، نماز پڑھنے کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے؟ زکات دینے کی نیت کرنی چاہیے بھائی. نماز کے پڑھنے کے لیے نماز کی نیت کرنی چاہیے. اور وہ ہوتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کس سلسلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں؟ اللہ اکبر کہہ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ تو اتنا استحضار دل میں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں.
اور اگر فرض پڑھ رہا ہوں تو فرض کی نیت، دل میں استحضار ہو کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں، بس اتنا استحضار. سنتیں پڑھ رہا ہوں تو فرض نہیں پڑھ رہا، بس اتنا کافی ہے. البتہ وطر میں بھی الگ سے نیت ضروری ہے کہ وطر پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے. باقی زیادہ ڈیٹیل والی جو آج کل نیتوں کی پوری پوری گردانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کسی مسلمان کی شرک پر موت ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا یا اس کے لیے توبہ استغفار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر شرک پر موت کے بعد استغفار کی پرمیشن اللہ کسی کو دیتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے والد کے لیے استغفار کریں، لیکن اللہ نے ان پر بھی پابندی لگائی، قرآن میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی اپنے چچا ابو طالب کے لیے، جو ہے ان کے لیے دعا کریں. تو شرک کے لیے، مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ خدمت کی تھی اور بہت آپ کا ساتھ دیا تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتنی کام آئے گی قیامت کے دن کہ ان کو سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے. لیکن بہرحال دعا کرنا، استغفار کرنا یہ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب میرے گھر والے کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں کیونکہ وہ میلاد کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو. میں آپ کے بیانات سنتا ہوں چھپ چھپ کر